اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ناظرین؟ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ بہت ہی بہترین اور اعلیٰ وظیفہ ہے، کیونکہ جدھر کوئی وظیفہ کام نہ کرے، جدھر کوئی وظیفہ کام نہ آئے، ادھر یہ وظیفہ کر لیں، درود تنجینہ پڑھ لیں، الحمدللہ اتنا تیزی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے کہ جو بھی کام آپ کا بگڑا ہوا ہو، کام رکا ہوا ہو، کام نہ ہو رہا ہو، تو یہ آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کا فوراً ہو جائے گا۔ یہ اس کو دو طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ ایک تو طریقہ ہے جو کام آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میرا مقصد ہے پورا ہو جائے، تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اس مقصد کو پانا ہے۔ جب وہ کام آپ کا مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے دوسرا عمل کیا کرنا ہے، پھر آپ نے یہی درود تنجینہ اس کا وظیفہ کرنا ہے کہ وہ جو کام ہوا ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائے اور اپنے وہ قائم و دائم پر رہے۔ جی ناظرین، اسی طرح شاعر بھی اپنے انداز میں کتنا خوبصورت شعر لکھتا ہے، دکھوں نے جو گھیرا ہے تمہیں، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے، تو پڑھو درود، حاضری کی تمنا ہے تو پڑھو درود۔ چلیے ناظرین، اب ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اگر آپ بہت بیمار ہیں، بیماری آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، بیماری آپ کی نسوں تک پہنچ چکی ہے، یعنی نسوں سے مراد کہ اتنی پرانی بیماری ہے کہ وہ جانے کا نام نہیں لے رہی، تو انشاءاللہ عز و جل یہ 21 دن لگاتار یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ جی ناظرین، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ آئیے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اور جو کام آپ کا رکا ہوا ہے، کام تو مکمل ہو گیا ہے پر وہ رکا ہوا ہے، وہ کام مکمل نہیں ہو رہا، تو اس وظیفے کے اوپر آپ عمل کریں، وہ کام انشاءاللہ عز و جل چلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے، ایک کام مکمل نہیں ہو رہا، کام رکا ہوا ہے، سیرے سے ہی نہیں چل رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ چلیے ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، کس طرح اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد جدھر آپ نے نماز ادا کی ہے اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 11 مرتبہ، اگر صبح نہیں کر سکتے تو کسی بھی نماز کے دوران آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں درود تنجینہ، اس کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت کمال کا وظیفہ ہے، بہت تیزی سے یہ عمل کرتا ہے۔ جی ہاں، بہت اتنا تیزی سے عمل کرتا ہے کہ جس کا کام رکا ہو تو وہ فوراً کام اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت ہی طاقت ہے، یہ آپ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ جی ناظرین، چلیے ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ کون سا ہے اور اس کے اوپر آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے؟ جی ناظرین، سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد ممکن نہ ہو تو کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد درود تنجینہ 21 بار۔ کتنی بار؟ 21 بار درود تنجینہ اس انداز میں پڑھنی ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، کام رکا ہوا ہے یا کام ہو گیا ہے، اس کو مسلسل اپنے جاری رکھنے کے لیے یہ مقصد آپ نے ذہن میں رکھ کر 21 مرتبہ درود تنجینہ، پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے، یہ درود تنجینہ وہ پاورفل وظیفہ ہے، جدھر کوئی بھی وظیفہ کام نہ آئے ادھر یہ فوری کام کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، آپ کا کام رکا ہوا ہو،
آپ کو فوری اس کا حل چاہیے تو آپ نے یہ وظیفے کے اوپر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ پریشانی وہ کام فوراً فی الفور آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بیان کرنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوست احباب میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اسی طرح کے نیو وظیفے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔